وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، چونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کا نام شب برات اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کی برات فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ موجود نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ میں واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشان ہی، جس طرح میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریوں کا مالک تھا، فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی رات میں آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے اور آئندہ سال میں مرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کیا کرو اور فرماتے ہیں کہ اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جب 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور شب برات آتی ہے تو رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لاتے ہیں کما یلیق بشانی، جس طرح میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے رزق میں وسعت طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت سے مجھ سے چھٹکارے کا طالب ہو تاکہ میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دوں۔ تو یہ چند روایات تھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ اب ان روایات سے اور صلحاء علماء اور اکابرین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، اور یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دفعہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی رات شب برات کو قبرستان چلا گیا تو وہ اس سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن واضح رہے اور خیال رہے کہ اس رات میں بھی قبرستان جا کے چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، پھول کی پتیاں بکھیرنا، چراغاں کرنا، اس طرح کی کسی بدعت کا مرتکب نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا کام جو اس رات میں کرنے کا ہے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ ذکر کرنے کے لیے بھی سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ سے مخفی میں کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے۔ اس رات میں محافل جمانا، محفلیں سجانا یا کسی نماز کے لیے کوئی نفل نماز کو اجتماعی شکل میں ادا کرنا اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب اس روزے کے لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 کو روزے رکھتے تھے۔ تو چونکہ اس مہینے میں یہ 15 شعبان ہے تو 15 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور یہ جو اس رات میں چند چیزیں مشہور ہیں کہ آتش بازی کرتے ہیں یا کوئی محفلیں سجاتے ہیں، اس طرح کی جو خلاف سنت یا خلاف شریعت چیزیں ہیں ان کو قطعاً ترک کر دینا چاہیے۔ یہ قابل عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو برقرار رکھا جائے۔ شرفائے امت سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی بدعات کو مٹائیں،
عبادات اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔